بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1000 فرشتوں کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اسے 10,000 حج اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے، 10,000 شہیدوں کا اجر، اور جو کوئی عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بال کے عوض اس کا 1 درجہ بلند کرتے ہیں۔ جو شخص عاشورہ کی شام کسی مسلمان کا روزہ افطار کراتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے تمام امت محمدیہ کو افطار کرایا، انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو تمام دنوں پر فضیلت بخشی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین عاشورہ کے دن پیدا فرمائے، پہاڑ، سمندر، لوح قلم اور جنت بھی اسی دن پیدا فرمائے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اسی دن میں ہوئی اور اسی دن ان پر آگ گلزار بنی تھی۔ فرعون اسی دن غرق ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت اسی دن ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش اسی دن معاف ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دن مملکت سپرد ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ حضرت محمد بن میسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے عیال پر کھانے وغیرہ کی وسعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سال بھر کے لیے اس پر وسعت فرماتے ہیں۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور سچ پایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے مقابلہ میں کامیابی عطا فرمائی تھی، لہٰذا ہم اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہاری بنسبت زیادہ تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ فواد فقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے متعلق مختلف قول ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ محرم کا 10واں دن ہے۔ بعض نے کہا اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 انبیاء علیہ السلام کو 10 کرامتوں سے نوازا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت اولیس علیہ السلام کو مقام اعلیٰ کا رفع نصیب ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہوئی اور انہیں خلیل بنایا گیا اور آگ سے نجات ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عاشورہ کے دن ہی آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن بادشاہی ملی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قریش دور جاہلیت میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپس میں مدینہ پاک تشریف لے آئے اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو آپ اعلان نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتا تھا، اب اختیار ہے جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔